کچھ دن پہلے بلکہ 2-3 دن پہلے ایک ڈیلیگیشن گیا تھا اذربائیجان. وہاں پہ اذربائیجان میں ان کا الیکشن مانیٹرنگ کے لیے جو ہمارے ادھر منشی الیکشن کمشنر ہے وہ گئے تھے. تو میں آپ کی نالج کے لیے اور قوم کو بتاتا چلوں کہ چیئرمین صاحب اذربائیجان میں بھی 60 سیٹوں کی دانلی ہوئی ہے اور تمام کی تمام سروسز جو ہے وہ ہمارے چیف الیکشن کمیشنر نے اس کو پیش کی ہے. جس لیڈر کو, جس محبوب لیڈر کو اپنی قوم چاہتی ہو, کسی کا باپ بھی اس جماعت کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتا. ہم ان کے ساتھ بالکل بات نہیں کریں گے کیونکہ نہ ان کی اوقات کیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بات کریں گے. ہم ان لوگوں کے ساتھ بات کریں گے جن کے پاس اختیار ہو. ان بیچاروں کے ہاتھ پاؤں بندی ہوئے, نہ یہ بے اختیار ان کو ادھر بٹھایا ہوا ہے. ان کے پاس اختیار کس چیز کا ہے؟ اور یہ آتے ہیں ریاستی اداروں کی بات کرتے ہیں کہ جی ہم بڑے چیمپئن بنے ہوئے فوج کے. ادھر آپ کے چیئر کے اوپر بیٹھے ہوئے سپیکر جب ادھر اپوزیشن میں تھے کیا فرما رہے تھے؟ جب ہماری پلوامہ کے انسیڈنٹ کے اوپر ہماری انڈیا کے ساتھ وہاں پہ جنگ چل رہی تھی, ادھر کھڑے ہو کے آپ ادھر جو سپیکر ہیں اس نے کیا کہا تھا کہ جو ماتھے پہ پسینہ تھا, ٹانگیں کانپ رہی تھی. کس کا بول رہے تھے چیئرمین صاحب؟ سٹنگ آرمی چیف کا. اس وقت جب ہماری جنگ انڈیا کے ساتھ جاری ہے, ادھر نواز شریف نے کیا کیا سٹیٹمنٹ نہیں دی فوج کے حوالے سے, کیا نہیں کہہ رہے تھے. خواجہ آصف نے کہا کہ ایک جنگ نہیں جیتی پاکستانی فوج نے. جو حکومت مذاکرات کی بات کر رہی ہے ان کی خود کی اوقات کیا ہے؟ ان کی اوقات یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا, بوٹ کی عزت دو پر بوٹ کو عزت دو پر وہ ختم ہوا. اور ان کا جو سفر تھا وہ ڈگیوں میں سفر کرتے ہوئے وہاں پہ گیٹ نمبر 4 پر ان کی جو اوقات ہے وہ وہاں پر ختم ہوا. کہ عمران خان کو یہ پچھلے 25-30 سال سے یہودیوں کا ایجنٹ قرار دے رہے تھے, آج خود آرٹیکل چھپوا رہے ہیں کہ عمران خان ایک سچا عاشق رسول اور مسلمان ہے. الحمدللہ آج یہ خود ثابت کر رہے ہیں اور ان کو لیٹر لکھ رہے ہیں. یہ پہلے 2 لائنوں والے جو ہوتے ہیں چیئرمین صاحب, چونکہ آپ بھی بیک بینچر ہے تو تھوڑا سا ان ممبران کا خیال رکھا کرے جن کو کبھی کبھی موقع ملتا ہے بات کرنے کا. یہ ہمارے فرنٹ 2 رو کے جتنے بھی لیڈرز ہیں یہ صبح سے شام تک ہی گفتگو کرتے رہتے ہیں. جناب چیئرمین, ادھر پچھلے 2-3 دنوں میں مذاکرات کے حوالے سے بات کی گئی کہ تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. تحریک انصاف اور عمران خان صاحب جو ہے ایک جمہوری سیاسی پارٹی ہیں. ہم مذاکرات کے اوپر یقین کرنے والے پولیٹیکل جماعت ہے, لیکن جناب چیئرمین جو حکومت مذاکرات کی بات کر رہی ہے ان کی خود کی اوقات کیا ہے؟ ان کی اوقات یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا, بوٹ کی عزت دو پر بوٹ کو عزت دو پر وہ ختم ہوا. اور ان کا جو سفر تھا وہ ڈگیوں میں سفر کرتے ہوئے وہاں پہ گیٹ نمبر 4 پر ان کی جو اوقات ہے وہ وہاں پر ختم ہوا. اور اس کے علاوہ جناب چیئرمین صاحب, یہ بڑی ایک اعزاز کی بات ہے میرے ملک پاکستان کے لیے کہ میرا لیڈر جناب عمران خان صاحب وہ چانسلرشپ کا الیکشن لڑ رہے ہیں, لیکن یہاں پہ جو حکومت ان کو پراؤڈ فیل کرنا چاہیے تھا وہ لیٹر لکھ رہے ہیں. اور چیئرمین صاحب جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ عمران خان کو یہ پچھلے 25-30 سال سے یہودیوں کا ایجنٹ قرار دے رہے تھے, آج خود آرٹیکل چھپوا رہے ہیں کہ عمران خان ایک سچا عاشق رسول اور مسلمان ہے. الحمدللہ آج یہ خود ثابت کر رہے ہیں اور ان کو لیٹر لکھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جناب چیئرمین صاحب ادھر عطا تارڑ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی کہ جی ہم تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگائیں گے. تو میں ان کو بتاتا چلوں کہ جس جماعت کی پاپولیرٹی 70 سے 75% ہو عوام کے درمیان, جس لیڈر کو, جس محبوب لیڈر کو اپنی قوم چاہتی ہو, کسی کا باپ بھی اس جماعت کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتا. کیونکہ عمران خان جو ہے, تحریک انصاف جو ہے, وہ اس وقت پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت ہے. عمران خان کو یہ قوم چاہتی ہے. عمران خان جو ہے اس نے اس ملک کو عزت دی. عمران خان نے اس ملک کو پوری دنیا میں بلکہ عالم اسلام کو جس طریقے سے ریپرزینٹ کیا, اور اس کا نام عمران خان ہے. عمران خان ایک نظریے کا نام ہے, عمران خان ایک سوچ کا نام ہے. الحمدللہ عمران خان جو ہے 25 کروڑ عوام کے دلوں کی دھڑکن ہے. اور جناب چیئرمین صاحب, ایک امپورٹنٹ بات جو مجھے پتہ چلی کہ کچھ دن پہلے بلکہ 2-3 دن پہلے ایک
डेलीगेशन गया था अजरबैजान, वहाँ पे अजरबैजान में उनका इलेक्शन मॉनिटरिंग के लिए जो हमारे इधर मुंशी इलेक्शन कमिश्नर है वो गए थे। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए और कौम को बताता चलूं कि चेयरमैन साहब अजरबैजान में भी 60 सीटों की दानली हुई है और तमाम की तमाम सर्विसेज जो है वो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उसको पेश की है। और इधर 5 साल में एक इलेक्शन कराना होता है, 5 साल में, जिसके लिए हम इनको अवाम के टैक्स के पैसों से इनको तनख्वाहें देते हैं। एक इलेक्शन कराना होता है 5 साल में। उसका हाल क्या है कि इधर फॉर्म 47 के जरिए ये तमाम चेहरे जो है ये इस इलेक्शन कमिश्नर ने भरी है। इन तमाम लोगों को दानली के जरिए फॉर्म 47 के जरिए इधर इनको लाया, इनको बिठाया, इनको हुकूमत दी। लेकिन जनाब चेयरमैन, जब तक कौम का एतमाद ना हो जिस हुकूमत के ऊपर, जब तक पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी ना हो, क्योंकि आपने मुश्किल फैसले लेने हैं, जो आपकी मईशत की सूरत हाल है, जिस तरीके से आपने इस मुश्किल फैसले लेके इस मुल्क को आगे लेके जाना है, जब आपके साथ कौम का एतमाद ना हो, कौम की सपोर्ट ना हो, आपने जब मुश्किल फैसले लेने हो, तो ये मुल्क आगे नहीं जाना। जिस तरीके से माशी तौर पे इस मुल्क को कमजोर किया जा रहा है, और ये आते हैं रियासती इदारों की बात करते हैं कि जी हम बड़े चैंपियन बनी हुए फौज के। इधर आपके चेयर के ऊपर बैठे हुए स्पीकर जब इधर अपोजिशन में थे क्या फरमा रहे थे? जब हमारी पुलवामा के इंसिडेंट के ऊपर हमारी इंडिया के साथ वहां पे जंग चल रही थी, इधर खड़े होके आप इधर जो स्पीकर हैं उसने क्या कहा था कि जो माथे पे पसीना था, टांगे कांप रही थी। किसका बोल रहे थे चेयरमैन साहब? सिटिंग आर्मी चीफ का। उस वक्त जब हमारी जंग इंडिया के साथ जा रही है, इधर नवाज शरीफ ने क्या क्या स्टेटमेंट नहीं दी फौज के हवाले से, क्या क्या नहीं कह रहे थे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि एक जंग नहीं जीती पाकिस्तानी फौज ने। इसी तरह जितनी भी इधर इनके लीडरान है, आप उनके स्टेटमेंट उठा के देख ले, आप पाकिस्तान पीपल पार्टी के लीडरशिप के स्टेटमेंट उठा के देख ले फौज के हवाले से। मेरे लीडर ने कहा फौज भी मेरा है, मुल्क भी मेरा है। हाँ, हम इनके साथ बिल्कुल बात नहीं करेंगे, क्योंकि ना इनकी औकात क्या है कि हम इनके साथ बात करेंगे। हम उन लोगों के साथ बात करेंगे जिनके पास इख्तियार हो। इन बेचारों के हाथ पांव बंधी हुए, ना ये बेख्तियार इनको इधर बिठाया हुआ है। इनके पास इख्तियार किस चीज का है? किसी चीज का भी नहीं है। और ये जो 9 मई के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, 9 मई जो है इनको एक सोने की चिड़िया मिल गई है कि जी 9 मई के सारे ये बेनिफिशियरी है। क्यों? क्योंकि इधर इनको फॉर्म 47 के जरिए इनको इलेक्शन जितवा दिया गया है। शुक्रिया जनाबे चेयरमैन साहब। शुक्रिया जी।